پھر دوبارہ خطاب ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ اب بنی اسرائیل کو کچھ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ بظاہر تو فرعون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شب و روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ شاید کہ تم اب شکر گزار بنو۔ جب توبہ قبول ہو جائے نا، یا اس کا احساس ہو جائے، تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو تم سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تمہیں جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ بار بار شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے پہلوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، لیکن وہ اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کر رہے تھے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا، حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ خوشی ملنے پر ایک مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی بات پیش آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تو یہاں ان کو بھی حکم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں کامیابی اور ایک نعمت دے رہا ہے، تم شکر گزاری کے ساتھ اندر داخل ہو اس بستی میں، سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کس طرح مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ آپ اپنے رب کے لیے جھکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی ٹھوڑی اونٹ کے کجاوے کی پچھلی کڑی کو چھو رہی تھی، یعنی بالکل جھک گئے تھے۔ اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ تو بندہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف سجدہ شکر بجا لاتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار اللہ کا شکر ادا کر کے کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بالکل اس کے برعکس عمل کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ لیکن انہوں نے یہ دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم خطاکاروں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب نعمت دے اس پہ خوش ہو جاؤ، اسے اچھے راہ میں استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. فساد سے پرہیز کرو، کیونکہ جب نعمت کو غلط جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، روز روز ایک چیز نہیں کھا سکتے. اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ آسمانی غذا کو چھوڑ کر زمینی غذاؤں کے پیچھے جاتے ہو صرف زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. کسی شہری آبادی میں جا کر رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخر کار نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، ان کا انکار کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یعنی جو کوئی انہیں نصیحت کرتا، ہدایت کی طرف بلاتا، اس کو بھی مار ڈالتے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے. یقین جانو کہ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے. یعنی انسان کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہو تو صرف کسی خاص جماعت، گروہ، گروپ میں ہونے سے بات نہیں بنتی. ہر شخص کو انڈیویجولی پرکھا جائے گا کہ اس کے ایمان کا درجہ کیا تھا اور اس کا عمل کیسا تھا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. یاد رہے کہ ہفتے کا دن یہود کے لیے ایسے ہی محترم تھا جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے. ہمیں تو جمعے کے دن نماز کے بعد کام کاروبار کی اجازت ہے، لیکن یہود کے لیے اجازت نہیں تھی. تو ایک خاص قوم جو تھی ان میں سے وہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اور ان کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ تم سب کے قانون کو نہ توڑو، اس دن مچھلیاں مت پکڑنا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جمعے کی شام کو جال لگا دیتے اور اتوار کی صبح نکال لیتے، یعنی ایک ہیلا سازی کی اور اس طرح اللہ کو ناراض کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا. ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ، مطلب انسانیت کے درجے سے گر گئے ہو اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. یعنی جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اس پر سزا آتی ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس وقت جو خاص ہم پر مصیبت مشکل آئی ہوئی ہے کیوں آئی ہے، لیکن اگر انسان تھوڑا سا اپنے حالات پر غور کرے تو اس کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے بھی لگتی ہیں. اگر اس کے دل کی نگاہیں دیکھ پائیں تو اس کو اپنے گناہ یاد بھی آنے لگتے ہیں، اور پھر اس خاص مصیبت، آزمائش اور تکلیف سے نکلنے کا راستہ بھی اس خاص گناہ سے توبہ ہی ہوتا ہے. تو انسان اس وقت یہ دعا کرے کہ یا رب میں اپنے ان گناہوں سے بھی معافی چاہتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں، اور ان سے بھی توبہ کرتی ہوں جن کو میں بھول چکی ہوں، میں نہیں جانتی، کیونکہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. آج اگر مجھ پر یہ آزمائش میرے گناہوں کی وجہ سے ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحمت کر دے اور مجھے اس سے نکال دے. کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے گناہوں پر اکڑتا اور بگڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اس کو نشانہ عبرت بنا دیتا ہے، جیسے اس قوم کے ساتھ ہوا. پھر وہ واقعہ یاد کرو
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. دراصل یہاں بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی تھی. بنی اسرائیل جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے دل میں بھی گائے کا بڑا احترام اور محبت پیدا ہو گئی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو ان کی محبوب چیزوں سے آزماتا ہے. یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس سے دور لے جاتا ہے، پھر انسان اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو کس سے محبت تھی؟ یوسف علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یوسف علیہ السلام ہی کے ذریعے آزما لیا. ہم سب کی زندگی میں بھی کوئی یوسف ہوتا ہے، ہم سب کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم بہت چاہتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے ذریعے ہمیں توڑتے ہیں، اسی کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، تاکہ ہم کسی اور چیز میں اتنا نہ کھو جائیں کہ اپنے رب کو بھلا دیں. اللہ تعالیٰ جب کسی امتحان میں ڈالتا ہے بندے کو تو کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے. کیونکہ بندہ جب اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو چاہنے لگتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ سب کچھ تو میں نے اس کو دیا ہے اور یہ مجھ سے زیادہ کسی اور کی طرف متوجہ ہے. لہذا محبوب چیزوں کے ذریعے امتحان ہوتا ہے بندے کا، اور بنی اسرائیل کا بھی یہی امتحان ہوا. تو کیا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ہم گائے ذبح کریں جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس کی عقیدت میں مبتلا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو، خود نہیں دعا کرتے. پیچھے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کوئی دال چاول نکالے. یہاں بھی پھر کہتے ہیں اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھ دو اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے ہونی چاہیے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گئے، میں شک میں پڑ گئے ہیں کون سی گائے ذبح کریں. اللہ نے چاہا تو اس کا پتہ پا لیں گے. انا انشاء اللہ لمہتدون. جب انشاءاللہ کہہ دیا نا انہوں نے تو پھر گائے مل گئی ان کو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے، یعنی کرنے والے نہیں تھے لیکن پھر آخر کار کر ہی لیا. اب دیکھیے کہ جب کبھی ارادے میں کمزوری بھی ہو نا تو تھوڑی سی بھی نیت سچی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے، چاہے پھر وہ کام مشکل ہی کیوں نہ ہو جائے ہمارے لیے. تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. بنی اسرائیل کا بھی پورا ارادہ نہیں تھا لیکن انشاءاللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اس پر آپ انشاءاللہ کہیں، وہ پھر غلط بیانی ہوگی. یعنی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے 100% ارادہ اور نیت، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے ہاں کریں گے پھر ڈرتے ہیں کرنے سے، پھر ہاں کریں نہ کریں پھر کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے، اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے لیکن اللہ کی توفیق سے کر لیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کسی چیز کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہیے کہ میں کل یہ کام ضرور کر دوں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو، کیونکہ ہر کام اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، صرف ہمارے چاہنے سے نہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے
اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے مثال دی ہے، کیونکہ پتھر جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لوہا اور سیسا اگرچہ بہت سخت ہوتے ہیں لیکن جب آگ میں پگھلائے جائیں تو پگھل جاتے ہیں، لیکن پتھر پگھلتے نہیں ہیں، پتھر نہیں پگھلتے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دل کی سختی سے بچانا، دل سخت نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ دل کی قوت پسندیدہ ہے، دل کی سختی قابل مذمت ہے۔ دل مضبوط ہونا چاہیے لیکن سخت نہیں ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے لیکن کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دل کی مختلف کیفیات ہیں، اور نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے کچھ برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں، نیک لوگوں کے دل، اور اسے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب کو نرمی کی ضرورت ہے، بات میں، کام میں، معاملے میں، رویوں میں، چلنے میں، مختلف ایکشنز میں نرمی اللہ کو محبوب ہے۔ تو جن دلوں میں نرمی ہے، کمزوری نہیں، بزدلی کی بات نہیں ہو رہی، نرمی ہے، دوسروں کے لیے رحمت کے جذبات ہیں، شفقت کے جذبات ہیں، دوسروں کے لیے آسانی کرنے کا احساس ہے جن کے اندر، جو دوسروں کا دکھ درد محسوس کر سکتے ہیں، ایسے دل اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اس میں دوسروں کے لیے کیا ہے؟ پھر وہی بات، کیا ہم دینے والے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنے والے ہیں؟ اور کچھ نہیں تو دعائیں ہی دینے والے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے چاہنے کے باوجود، بہت سی مجبوریاں ہر ایک کو لاحق ہوتی ہیں، دعا تو دے سکتے ہیں، کسی کے دکھ میں آنسو تو بہا سکتے ہیں۔ تو آنسو کا بہنا جو ہے یہ بھی دل کی نرمی کی علامت ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں آپ یاد رکھیے کہ ایک اور بات بڑی اہم پتہ چل رہی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ کا خوف ہے۔ پتھر بڑی مفید چیز بھی ہے، اور سنگ دل لوگوں سے تو پتھر ہی زیادہ مفید ہیں، کیونکہ ان میں سے پانی بھی نکلتا ہے، وہ گر بھی پڑتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے کوئی پتھر نہیں گرتا، نہ ہی کسی پتھر سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے، اور نہ اس سے پانی نکلتا ہے، مگر صرف اللہ کے خوف سے، اور اس بات کو قرآن لے کر نازل ہوا ہے۔ تو پتھروں کے اندر بھی ایک احساس ہے، ایک شعور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کس سے؟ من خشیت اللہ۔ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا، اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جھک جاتا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی، دب جاتا۔ کس سے؟ من خشیت اللہ۔ پہاڑوں میں اللہ کی خشیت ہے، پہاڑ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا ہے انسان، تو نہیں ڈرتا؟ کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ غلط کام چھوڑ دیتا ہے، وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے ضمیر پر بوجھ بنے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ پتھر دل لوگوں کی بات کر کے پھر بنی اسرائیل کی طرف بات پھیری جا رہی ہے کہ ان کے رویے دیکھو، اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، تبدیلی کی۔ یعنی یہ تو اللہ کے کلام کے ساتھ یہ مذاق کرتے رہے ہیں، اس کو بدل دیتے، خود کو نہیں بدلتے، اللہ کا کلام بدل دیتے ہیں۔
یہ سنگ دل لوگ ہی تو کر سکتے ہیں، نرم دل لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تو نہیں کر سکتے۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، اللہ کو سب باتوں کا علم ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے۔ امی کون ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ امانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امانی سے مراد بغیر فہم اور تدبر کے تلاوت ہے، یعنی ایک تو ان کے علماء تھے جو کتاب کو سمجھ کے پڑھتے تھے، جانتے تھے کیا لکھا ہوا ہے، اور عوام جو تھے وہ بغیر سمجھے پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے لیکن سمجھتے کچھ نہیں تھے، خالی تلاوت۔ تو امانی کیا ہے؟ بغیر فہم کے صرف تلاوت، یعنی کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے کتاب میں سے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض وہم و گمان پر چلتے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، خود ساختہ دین اللہ سے منسوب کرتے ہیں تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، ہم دوزخ میں نہیں جانے والے ہیں، اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، برا کرے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، نہیں اسی سرکل میں گھومتا رہے گا، اس سے باہر نہیں نکلے گا، یعنی گناہ کرنے کے بعد گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کے لیے دوسرے گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے، وہاں سے ایک تیسرا اور چوتھا، اور پھر انسان اسی وشس سرکل میں پھنس جاتا ہے، اس دلدل میں دھس جاتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلا جاتا۔ اسی طرح جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کی قبولیت کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور نیکی کا موقع مل جاتا ہے، ایک اور نیکی کو دل چاہتا ہے، ایک اور نیکی، پھر ایک اور راستہ، پھر ایک اور راستہ، کیونکہ جو جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کی نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے نئے راستے اور اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن جو شخص آگے نہیں بڑھتا پھر وہ وہیں پر اسی سرکل میں گھومتا رہتا ہے، اور جو اسی حال میں پھر مر جائے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ جیسے دوست ہوتے ہیں نا، ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، ایسے ہی آگ کے ساتھ ہی رہیں گے ہمیشہ۔ اصحاب صاحب کی جمع، صاحب ہوتا ساتھ رہنے والا، یعنی اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ہم فیہا خالدون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان اور عمل صالح کی بات ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہیں۔ جنت اور یہ ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، قولوا للناس حسنا، بات کرو تو اچھی کرو۔ لیکن ہم سب زبان سے پھسل جاتے ہیں، کتنی بھی کوشش کے باوجود زبان کی پھسلن سے بچ نہیں پاتے، اور جب ایسا ہو تو پھر اللہ کو یاد کریں، واپس پلٹیں، اس پہ اڑ نہیں جائیں۔ لوگوں سے بھلی بات کرنا، اس کو بھی اپنا موٹو بنا لیں کہ جس سے بھی بات کرنی ہے اچھی ہی کرنی، اور اچھی بات سچی بات بھی ہوتی ہے اور اس کے کہنے کا سٹائل بھی اچھا ہوتا ہے۔ نماز قائم کرنا، اب آپ دیکھیے نماز سے پہلے اچھی بات کا ذکر ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں سے اچھی بات کریں نا، نماز میں بڑا دل لگتا ہے،
اور اگر لوگوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کے آ رہے ہیں تو نماز پھر نماز نہیں ہوتی، نماز میں وہی لڑائی جھگڑا ذہن میں رہتا ہے. اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو. پھر وہ تمہیں اپنی قوم یاد آ جاتی ہے، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے کا کفر کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں. یعنی اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، کچھ کو نہ ماننا. نہ ماننا ایک تو یہ کہ ذہنی طور پر نہ ماننا، اس پر عمل نہ کرنا. تو جب انسان یہ دو رنگی زندگی بسر کرتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ دنیا کی رسوائی، اور پھر آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی جبریل امین سے. وہ جب پنگوڑے میں تھے تو وہ گفتگو کر رہے تھے اور بعد میں بھی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا. یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی اپنی خواہشات، اس کے نفس کی خواہشات اسے اللہ کے راستے سے روک دیتی ہیں. دو چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تو وہ ہدایت کے راستے پر صراط مستقیم پر چل نہیں پاتا. ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات. شبہات شک، ڈاؤٹ، پورا یقین نہیں، پوری طرح کنونس نہیں. اور دوسرے شہوات، خواہشات کی پیروی. منافقت بھی کس سے جنم لیتی ہے؟ خواہشات کی پیروی سے، دنیا کی محبت سے. اور یہاں بھی خواہشات کی پیروی. اصل میں یہاں خواہش کے لیے لفظ تہوا استعمال ہوا ہے. ہوا، ہوا کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. تو ہوا یعنی خواہش نفس انسان کو گرا دیتی ہے. دنیا میں بھی بعض اوقات انسان ذلت کا سامنا کرتا ہے اور وہ جہنم میں گرانے والی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو. یعنی اللہ کی ہدایت، اللہ کی تعلیم، اللہ کا حکم اس کو پیچھے پھینک دے اور وہی کرے جو اس کا دل چاہتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جیسے چاہو جیو. تو مومن تو یہ نہیں کہہ سکتا جیسے چاہو جیو، وہ تو اللہ کی چاہت کے مطابق جیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی جس کی اطاعت کی جائے گی، یعنی دل کی تنگی، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے گی، اور گمراہ امام، برے لیڈرز جو لوگوں کو مس لیڈ کریں گے اور لوگ ان کے پیچھے چل کر جا بھٹکیں گے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی.
یعنی بنی اسرائیل یا یہود جو ہیں وہ اس کتاب یعنی قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یعنی رسول کی آمد سے پہلے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے پہلے وہ عربوں کو کہا کرتے تھے کہ ایک رسول ہم میں آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور یعنی کہ تم کو شکست دیں گے اور تمہارے مقابلے میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل میں سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. یعنی ان کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ انا کا مسئلہ، ضد کا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو یعنی جو بنی اسرائیل میں آئے تھے کیوں قتل کرتے رہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. یعنی کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا. آج بھی ہم لوگ کبھی کہتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں آج کے دور میں 1400 سال پہلے کی کتاب پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں، اللہ کو پتا تھا کہ 14 نہیں معلوم نہیں کتنی اور صدیاں آئیں گی اور اس میں انسانوں کی کیا ضرورت ہوگی. اللہ نے ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی ہے. تو کبھی دل میں یہ خیال نہ لایا کریں کہ میں نہیں مانوں گی. یہ ضرور ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ ماننا فوری طور پر بعض اوقات آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم نیت تو کر سکتے ہیں نا. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، دس از امپاسبل. آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کا ارادہ کر لیں. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. انسان اللہ کی بات کب نہیں مانتا؟ جب اس کے اندر کسی اور چیز کی محبت جڑ پکڑے ہوئے ہوتی ہے. کہیے اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور اس کے بعد بات بھی نہیں مانتے. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا اعتماد ہے؟ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے کیونکہ اسرائیل کی اولاد ہیں. جنت ہمارے لیے، جسے آج کل ہم مسلمانوں کا یہ خیال ہے ہم کچھ بھی کر لیں چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس لیے جنت ہمارے لیے تیار ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر واقعی جنت تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکین سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کی اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ تو ایک تاریخ تھی، گزر گئی، ہو چکی ایک قوم تھی، اس وقت کے لوگ تھے.
ماضی کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، ان کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ تاکہ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں آ گئی، کہیں ہمارا رویہ بھی تو بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہو گیا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ان سے کہیے جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے دل پہ نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. جب انہوں نے پوچھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے، بتایا گیا کہ جبریل. تو کہنے لگے پھر تو ہم بالکل بھی کچھ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جبریل سے ہماری دشمنی، کیونکہ اس نے ہمارے پچھلی جو اسلاف تھے ان کو سزا وغیرہ دی، یعنی کہ عذاب لے کر آئے. لیکن بات یہ ہے کہ فرشتے تو جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، ان کا اپنا تو کچھ بھی عمل دخل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر لیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جبریل جلدی جلدی آیا کریں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، یعنی اللہ کے بھیجنے سے ہی آتے ہیں. اور پھر یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ یاد رکھے کہ جبریل نے اللہ کے اذن سے قرآن نازل کیا ہے. اور پھر من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. ان سے کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اللہ کے دوست سے دشمنی کی سزا یہی ہے. جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے. جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور جس کا دشمن اللہ بن جائے اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یاد رکھیے کسی کے بھی خلاف بغض اور نفرت اور حسد اور دشمنی اور برے جذبات رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص اللہ کا محبوب ہو اور ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں اور ہم اس کی دشمنی مول لے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال ہم پر آ پڑے. اول تو یہ کہ انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے، کسی سے بغض نہ رکھے، لیکن اللہ کی خاطر بغض کی اجازت بھی ہے. ہاں وہ جو اللہ کی صریح نافرمانی کرے تو اس کے برے عمل سے نفرت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک برا نمونہ بن جاتا ہے. لیکن جو شخص اللہ سے دوستی رکھتا ہے، اللہ کی محبت رکھتا ہے، اس سے نفرت نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی مول لیں.